حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ. دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں معرفت القلب و حقیقت و اوصافہ اصل الدین و اساس و طریق السالکین. دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے. اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پائے گا. اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں. بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے. حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے. جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے. موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں. اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی. بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا 2 لقمے لیں. اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے. منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور قوس قزح کے رنگ نکھرے ہوئے تھے اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی. کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں. تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا. جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے. الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا. تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی. تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں. جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے. دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا. یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے. جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے. تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا. تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا. اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے. دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں. دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے
وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں، تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے۔